بیٹھے ہیں. جیسے میں نے کہا میں تو سبق سناؤں گا. یہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھی ملتا ہے. قربان جاؤں حضرت. ایسے روز روز تو نہیں نا مائیں پیدا کرتی ہیں. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنہاں دا نام حضرت ہے. کبھی کبھی ایسے لوگ آتے ہیں حضرت. وہ لکھا ہے، میں نے جو پڑھا ہے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے. یہ حضرت کا ایک مرید تھا، تو جو ہے نا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا، نہیں تھا. اب تو حضرت مرید ہونے کو تیار ہی کوئی نہیں نا. سارے کہتے ہیں ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو، ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو. اب تو حضرت لیکن قربان جاؤں لوگوں نے مریدیاں کی ہیں حضرت. اور یاد رکھو حضرت جس نے مریدی کی وہی کچھ بنا، وہی کچھ. اب مرید ہونے کو تیار ہی نہیں کوئی. ایسا کہتے نہیں ڈائریکٹ جڑا نا سارا وہی بھرتی کر چھوڑو. تو وہ پڑھا کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو حضرت کا خط وغیرہ بناتا تھا. تو اس کا نا بیٹا کھو گیا. تو حضرت اس وقت تو مساجد کو اسپیکر نہیں نا لگے تھے کہ اعلان ہوتا، فون کا تو تصور بھی نہیں تھا، اور پولیس کا نظام بھی اتنا فعال نہیں تھا کہ وہاں سے وہاں کچھ بھی نہیں تھا. پہلے کیا کیا کہ خود ہی سب نے مل کے تلاش کیا. جب نہیں نہ ملے، بچہ نہیں ملا، تو پھر لوگ اب حضرت پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، سادے تھے لوگ، لیکن تھے یقین والے. انہیں حضرت یہی پڑھ واوے گئے ہیں لیکن گل گئے ہیں حضرت. پہلے ہم پڑھے نہیں تھے تو کیا ہوتا تھا، ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. پہلے ہم پڑھے نہیں تھے لیکن کیا تھا، جمعرات کو ہر گھر میں ختم دلایا جاتا تھا. انہیں سے پڑھ گئے ہیں، پھر نالہ ہی گال ہوئی گئی ہیں. یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ختم ہو گئی ہیں، اسی لیے برکت نہیں ہے. پہلے ایک کمانے والا سارے کھانے والے، اب سارے کمانے والے پھر بھی حال آپ کے سامنے ہے. وہ جو ہے نا وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ بیٹا ہے 2 سال اس کی عمر ہے، وہ کھیلنے کے لیے باہر گیا تو واپس نہیں تشریف لایا، واپس نہیں آیا، تو میں حاضر ہوں کو دعا فرمائیں. تو لکھا ہے کہ حضرت قبلہ شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ نے سکوت اختیار کی، آپ نہیں بولے کوئی. وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، تو جب نہیں نہ بولے تو اس نے بھی دوبارہ نہیں کہا، کیونکہ حضرت جی یہ تو کلیہ ہے نا. مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں کوئی بھی حضرت، اور جو مرید مرضیاں نہیں چھوڑتا حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں حضرت. بنتا اسی کا کچھ ہے جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے. وہ قدم بوسی کی 10 بوسی کی اٹھ کے چلا گیا. اور میں جب احباب کو سنا تو پھر اندر کیفیت اٹھتی ہے، یار ایسے بھی مرید ہوئے ہیں. 18 سال اس کے بیٹے کو کھوئے گزر گئے لیکن دوبارہ کبھی زبان پہ بات نہیں لایا. چنگے پیر ہو تسی، میرا تو کام ہی نہیں کیتا تھا. وہ 18 سال گزر. اور میں باپ سے کہتا ہوں حضرت اللہ ماشاءاللہ اتنے مشائخ بیٹھے ہیں، اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے بھائی. بچہ انتقال کر جائے نا پھر کو 2-3 سال بعد دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں ہوا ہے کہاں ہے تو وہ زخم ساری زندگی رشتہ رہتا ہے. پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا، وہ رشتہ رہتا ہے زندگی. تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا ہوگا تو آپ تصور کریں کہ باپ اور ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہو. لیکن کیوں تھے وہ لوگ مرید حضرت، مرید لوگ تھے. وہ لکھا لکھنے والے نے کہ جب 18 سال ہوئے نا، 18واں سال اور وہی دن وہ گھر میں بیٹھے تھے، کو بات ہوئی تو آپ کو پتا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ تو پہلے جانچ ہے. وہ بیوی پھاٹی پڑی، وہ کہتی ہے مینوں نا شوہرہ نہیں گلا سنایا کر، میں تو نہیں مندی انہوں نے کوئی. وہ مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی. اس سال اس نے کہا کیوں نہیں تو مانتی؟ اس نے کہا میں تو شوہرہ نوں ادھر مننا گی جدھر میرا منڈا لب کے دیں گے. غصہ آیا، اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے. جب وقت آئے گا شاہ صاحب یہ مہربانی بھی کاری دیں گے. وہ پیر بھی آنکھ والا تھا، اس نے دیکھا جو مرید کا امتحان لینا تھا، اس نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے، بندہ بھیج کے نہ بلا لیا. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ آپ جو ہے نا ٹنڈ کرواتے تھے، آپ ٹنڈ کرواتے تھے، کیونکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ٹنڈ کروایا کرتے. میں اس دن حضرت گل سنائی تھی، اس دن میں کیا میں بھی کرانی نہیں، ارے لو میں کرائی جی، میں انہوں نے نام ہی کرائی اس دن. میں نے اللہ میرا ارادہ تھا لیکن میں نے پھر اس دن ان کے نام کی ٹنڈ کروائی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی، مشکل کشا، حاجت روا. تو وہ حضرت نے اس کے سامنے سر سے وہ کھول کے نا پگڑی، اس کو نہیں کچھ بھی کہا،
اور تو اس کو کہتے ہیں یار وال واہ بھی ود گئے نے تو ٹینڈ نہیں کر دینا. اس کی تو ہی تو ہو گئی, بلیڈ والا نہیں بٹی والا اس طرح. اس نے جناب وہ تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے حضرت کا سر مبارک دائیں جانب سے جو ہے نا مونڈنا شروع کر دیا. اب اس طرح چلا رہا ہے, بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا ہے, شاہ صاحب سامنے بیٹھے, اندر بیٹے کی محبت کا ایک طوفان برپا ہے. لیکن کیا کیا, زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا. کہیں ایسا نہ ہو میں محبت میں ایسا بہ جاؤں, کوئی ایسی بات نکل جائے کہ 18 سال کی کیتی دری ضائع ہو جائے ساری. تو زبان کو دانتوں کے, لیکن طوفان تو طوفان ہے نا, راستے بنا ہی لیتا ہے. طوفان نے کیا کیا, آنسو کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا. اس نے نا یہ دائیں سائیڈ یہ مونڈ لی ساری, حضرت کی ٹرین کر لی. جب اس سائیڈ پہ آنے لگا نا تو چلتے چلتے وہ جو آنسو کے قطرے ہیں نا وہ داڑھی سے ہوتے ہوئے حضرت کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. نہ بھی ہوتا تو حضرت کو تو پھر بھی پتہ ہی تھا سارا, بہانے میں نہ تھا نا. اس کو روتا دیکھ کر پوچھتے ہیں وہ تم کیوں رونے ہیں بھائی؟ تو غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے. کوئی 4 سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا, آج 18 سال بعد مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رونے ہیں؟ پھر تو حضرت جی پھوٹ پھوٹ کر رویا, پھر تو بہ آیا سارا کچھ ہی اندر سے. عرض کردہ حضور آج 18 سال پہلے کاکا گواچیا سے آپ دی خدمت چاہتا رویا, آپ نے سکوت اختیار کی تھا, میں بھی نہیں بولیا. آج پورے 18 سال ہو گئے نکار بیٹھا سا, بی بی نے مینا مارے کہندی ادھر مننا کی شاہ رہا دن میرا منڈا لاب کے دے گی. حضور ہے وہ کہن ڈئی, میں نہیں کہن ڈے. مسکرا کر کہنے لگے اس نے کون سا روز روز کہنا, جا تیرے جانے سے پہلے پہلے گھر آ گیا ہوگا, جا تیرے جان اللہ یا رسول جا جا تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا گھر. اس نے دوڑ لگا دی. اب حضرت ان کے ساتھ کا دوڑ سکتا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت پہ نا وہ جذب کی کیفیت تاری تھی, استغراق کا غلبہ تھا. تو حضرت کرتے کیا تھے, اپنی خانقاہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر نا بار بار زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے, سارا نہیں رکھتے تھے. پنجا رکھتے تھے, ایڑی نہیں رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. پھر پنجا رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. پھر پنجا رکھتے تھے, پھر اٹھا. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت پہ جذب غالب ہے. اس میں اتنی ہمت تھی کہ جا کے محبوب الہی کو پوچھے حضور یہ آپ آدھا پاؤں کیوں رکھ رہے ہیں, سارا کیوں نہیں رکھ رہے؟ جب حضرت کی وہ کیفیت ختم ہوئی نا, حضرت کا جذب کم ہوا, تو آپ اپنی اصلی حالت پہ واپس آئے اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید بھی آ گئے. آگے عرض کی تھی حضور ہو آ گیا, آدھا پاؤں رکھ رہے تھے پھر اٹھا لیتے تھے, پھر آدھا رکھتے تھے پھر اٹھا, سارا نہیں رکھ رہے تھے. تو اس میں کیا رہا سننا ذرا. اور فرماتے میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے, لیکن قربان جاؤ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ لگا سکتا ہے کوئی؟ اس نے لگا دی دوڑ حضرت. لیکن جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا شہر اکٹھا ہے. بڑا حیران ہوا, بھائی میرے گھر لوگ کیوں اکٹھے ہیں, بھائی کیوں آئے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں یہی تو ہم تجھ سے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ دیکھو تیرے گھر میں 4 پائی بچھی ہے, ایک گھوڑا بندھا ہے, 4 پائی میں 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, کون ہے یہ؟ وہ اس نے وہ خلقت کو پیچھے کیا, اندر گیا. اب تو حضرت جی خون ہی ٹھنڈے ہو گئے ہیں نا, ہرسیں ختم ہو گئی ہیں. تب ابھی خونوں میں گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. باپ کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے, نہ بیٹے کو بتانا پڑا کہ باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے حضرت دونوں. جب وہ اندر کا طوفان تھم گیا نا تو جو باپ ہے نا وہ بیٹے سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے پتر یہ تو بتا گیا کس طرح اور آیا کس طرح؟ تو بیٹا کہتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی چھوٹا تھا. جب تھوڑا بڑا ہوا, شعور بیدار ہوا, تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں سکھوں کے گھر میں ہوں. اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے, انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا, اغوا کیا. لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اغوا کہاں سے کیا, بتاتے تو واپس آ جاتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا واپس کس طرح ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا, میں نے گھوڑا تیار کر دیا. بابا دروازے سے نہیں آیا کیونکہ دروازے کے سامنے تو میں کھڑا تھا. بابا یہ زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا, بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا,
اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گیا. اچھا اب وہ مرید تھا نا حضرت, وہ پوچھتا ہے, کہتا ہے اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے, شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا نا, پہچان لے گا نا بابا جی کو؟ وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں, لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن بابا جی کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی, آدھی ٹینڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے. پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر پٹھان پیر پٹھان ساڈی جن ساڈی جان پیر پٹھان پیر پٹھان ساڈی جن ساڈی جان پیر پٹھان پیر پٹھان. چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا جی, وہ بات وہی اقبال والی, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں. آؤ تو صحیح ہے, کوئی پکارو تو صحیح ہے, اگر نہ جواب آیا تو